مجھے جواب دینے کا موقع نہ ملا، کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ گاڑی یہاں سے سیدھی لے چلو، تھپکی دینے والے نے بھاری بھرکم لہجے میں مجھے حکم دیا۔ ایک لمحے کے لیے میں اور اکرام شیخ اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہ گئے۔ ہم دونوں کے ذہن نے فوراً اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ حکم دینے والا حکم پر عمل کروانے کی پوزیشن میں بھی ہے، اور کسی فوری رد عمل کے تحت ہم نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو یقیناً نقصان میں رہتے۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں نے سر کو تھوڑا سا پیچھے گھمایا اور بیک وقت اس ریوالور کو دیکھا جس کی زد میں ہم دونوں تھے۔ اسے گولی چلانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سر کے پچھلے حصے پر بٹ مار کے بھی ہمیں ناک آؤٹ کر سکتا تھا۔ اس کا پہلا نشانہ شیخ ہی ہوتا کیونکہ میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ تھا۔ میں نے گاڑی کو سڑک پر چھوڑتے وقت لاک کر دیا تھا، مگر کاروں کے ڈور لاک کسی بھی ملتی جلتی چابی سے کھل جاتے ہیں۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے آ بیٹھا تھا اور ہم نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ہم اپنے اپنے خیالات میں محو تھے اور آگے کی سیٹوں پر بیٹھنے کے بعد پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بیٹھا ہوا ہوتا تو شاید میں اس کی پرچھائی بیک ویو مرر میں دیکھ لیتا، مگر وہ لیٹا ہوا تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ سیاہ ریگزین کی سیٹوں پر کیموفلاج کرنے کے لیے اس نے کالے کپڑے بھی پہن لیے ہوں یا اوپر کالی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ کیا چاہیے تمہیں؟ شیخ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ تم جو بھی ہو مسٹر ایکس وائی زیڈ، مجھے وہ چیز چاہیے جو میر محمد ہمیں نہ دے سکا، وہ بولا۔ میں نے اس کی آواز پر غور کیا جو سنی ہوئی لگتی تھی۔ تمہیں کیوں یقین ہے کہ وہ چیز تم کو ہم سے مل سکتی ہے؟ شیخ نے کہا۔ میر محمد نے بتا دیا تھا کہ وہ چیز تمہارے پاس ہے، وہ بولا، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ تم اس کے لیے ماضی کا سیگا کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کیا تم اسے مار چکے ہو مسٹر ایکس؟ مجبوری تھی، وہ لالچ میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ آدمی جس شاخ پر بیٹھا ہو اسے ہی کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ تم نے اس کی بات پر یقین کر کے عقل مند ہونے کا ثبوت نہیں دیا، شیخ نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ ٹیپ جو تم مانگ رہے ہو میر محمد لے گیا تھا؟ اس کا گواہ حشمت خان بھی ہے، اور اسی بات پر میر کے اور میرے درمیان شدید اختلافات تھے۔ میں نے عدالت کے روبرو اپنے بیان میں بھی یہی کہا تھا۔ اس وقت تک یہ بات سچ تھی، وہ پیچھے سے بولا۔ گویا بعد میں اس کے ضمیر نے ملامت کی تو اس نے ٹیپ مجھے دے دیا، شیخ نے تن سے کہا۔ یا وہ تم سے منہ مانگا معاوضہ وصول کرنے میں ناکام رہا تو دشمنی پر اتر آیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم سے دشمنی کر سکتا، اور ہم اسے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ بھی کر چکے تھے۔ صرف وعدہ یا تم نے اسے کچھ دیا بھی تھا؟ شیخ نے کہا۔ اس نے 10 لاکھ مانگے تھے اور 5 لاکھ اسے دے دیے گئے تھے، وہ بولا۔ لیکن کل تم دونوں سکندر اور محسن آدھی رات کے وقت اس کے گھر میں جا گھسے۔ تم نے اس کے بچوں کو ریوالور کی زد پر رکھ کر اس سے ٹیپ طلب کیا اور دھمکی دی کہ ٹیپ نہ دیا گیا تو تم اس کے دونوں بچوں کو لے جاؤ گے۔ کوئی بھی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، کیونکہ ایک بڑا پولیس افسر اور ایڈوکیٹ رابعہ جیسے لوگ گواہی دیں گے کہ اغوا کی واردات کے وقت تم ان کے سامنے گھر میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ مسٹر ایکس، یہ سب کچھ تم سے میر محمد نے کہا تھا؟ شیخ نے کہا۔ ہاں، وہ خود کبھی تمہاری دھمکی میں نہ آتا۔ اس نے اپنی بے وقوف اور بزدل بیوی کو سمجھایا بھی کہ نہ ہم گولی چلا سکتے ہیں، اس کی آواز پر اوپر نیچے رہنے والے آ جائیں گے اور شاید تھانے والے بھی، اور نہ یہ ممکن ہے کہ ہم 2 بچوں کو اٹھا کے نیچے تک جائیں اور پھر بھاگ کر تھانے کی حدود سے بھی نکل جائیں۔ لیکن وہ عورت تھی، اپنے بچوں کو دہشت زدہ نہ دیکھ سکی اور خود ان سے زیادہ دہشت زدہ ہو گئی۔ اس نے میر محمد کے منع کرنے کے باوجود ٹیپ تمہیں لا دیا۔ میر محمد نے صرف ایک بے وقوفی کی تھی، اس نے ٹیپ کو گھر میں رکھا تھا اور وہ بھی اپنے بیڈ کے نیچے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، وہ منہ مانگا انعام وصول کیے بغیر ٹیپ ہمارے حوالے کرنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ ٹیپ کو اگلے ہی دن پہنچا دیتا۔ ویری گڈ، کہانی اچھی سنائی تھی میر محمد نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پہلی بار گفتگو میں دخل دیا۔ کیا ہم نے اسے چھوڑ دیا اور اطمینان سے نیچے اتر گئے، یا جاتے جاتے ہم میاں بیوی کو ناک آؤٹ کر گئے کہ وہ شور نہ مچا سکیں اور کھڑکی سے کسی کو آواز نہ دے سکیں؟ نہیں، تم ایک بچے کو بطور ضمانت اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہ بولا، کہ اسے تھانے کے گیٹ پر ڈراپ کر دیا جائے گا۔ بچہ 10 منٹ بعد واپس آیا اور اس نے دونوں دروازوں کی کنڈی باہر سے کھولی۔ میں اور شیخ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیا بچے نے یہ بھی کہا تھا کہ گاڑی لال رنگ کی تھی، یا وہ فاکس ویگن کو پہچانتا تھا؟ ایک ہوشیار پولیس افسر کا بیٹا ہے نا، اس نے تو نمبر بھی نوٹ کر لیا ہوگا۔ گاڑی یہاں روک دو، وہ بولا۔
میں نے تعمیل کی اور گاڑی کو اس ویران سڑک پر کھڑا کر دیا جہاں سے اس وقت کسی کے گزرنے کا امکان نہ تھا۔ ہمیں یہیں انتظار کرنا ہے کچھ دیر۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا۔ بچے نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میر محمد تمہیں اچھی طرح جانتا تھا، اس نے کھڑکی میں سے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ تمہاری گاڑی تھانے کے گیٹ سے نکل رہی ہے، وہ گاڑی کو بھی پہچان گیا۔ اجنبی نے کہا۔ مسٹر ایکس، پھر تم یہ ٹیپ لینے کے لیے میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ میں اکیلا تھا اور تمہارا ہی ایک آدمی رضوی صاحب کی کوٹھی کے گیٹ پر سنتری بنا کھڑا تھا۔ میں نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو سکندر کہ ہم نے ایک نہیں 4 آدمی بھیجے تھے اور انہیں اچھی طرح سمجھا بھی دیا تھا کہ انہیں ایک ٹیپ لانا ہے۔ ہم انہیں یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ ٹیپ کیسا ہے یا اس میں کون سی خطرناک بات ہے۔ اتنا ان کو یقیناً معلوم تھا کہ وہ ٹیپ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کا حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان کو 10-10 ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور یہ بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ اپنا کام اطمینان سے کریں، وہاں کوئی نہیں آئے گا، لیکن تم سے ہوشیار رہیں۔ لیکن وہ نا تجربہ کار لوگ تھے اور اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے کہ انہیں ایک بہت بڑے پولیس افسر کے گھر میں گھس کر سارا کام کرنا ہے جس نے سخت حفاظتی انتظامات بھی کر رکھے ہیں۔ سنتری کو ہم نے خود ہی ہٹا دیا تھا، مگر اندر کی ہمیں بھی خبر نہ تھی کہ وہاں کوئی خفیہ الارم نہ ہو یا کوئی کیمرہ وغیرہ پوشیدہ نہ ہو۔ یہ بات ہم نے ان پر بھی واضح کر دی تھی کہ چند روپوں کے لیے ایک کیسٹ کو لانے کے لیے ہم 4 افراد کو 10-10 ہزار بے وجہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کام آسان بہرحال نہیں ہے، انہیں گھر کی تلاشی لینی ہوگی اور پوری احتیاط کے ساتھ۔ وہ کیسٹ کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ کیسٹ ہمارے ہی کمرے میں ہوگا، ورنہ رابعہ کے کمرے میں۔ رضوی صاحب کا کمرہ اور گھر کے دوسرے حصے بعد میں دیکھے جائیں، لیکن خانہ تلاشی کا ثبوت کہیں نہ چھوڑا جائے۔ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ مار پیٹ اور توڑ پھوڑ سے گریز کریں اور ریوالور دکھا کے تمہیں بے بس کر دیں، مگر وہ جو بڑا بدماش بنتا تھا اور ان کا سرگنا بن کے گیا تھا انہیں کنٹرول نہ کر سکا۔ ایک تو تمہاری اشتعال انگیزی کے باعث بے قابو ہو گیا اور دوسرے نے تمہیں ڈنڈا مار کے بے ہوش کر دیا۔ اگر میں نے وہ دوسرا جوتا بھی پہن لیا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، میں نے کہا۔ اگر کا لفظ تاریخ میں بڑی گڑبڑ کا باعث رہا ہے، اگر نور جہان نے وہ دوسرا کبوتر بھی نہ چھوڑا ہوتا جو جہانگیر نے اسے تھمایا تھا، اگر ایک سکے نے اپنی مشق سے شہنشاہ ہند کی جان نہ بچائی ہوتی، وہ جوتا بھی میرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں اس کو فوراً نہ کھینچ مارتا، اس کے سامنے کے 2 دانت نہ ٹوٹتے، وہ مذاق نہ بنتا، اسے رشتہ ٹوٹنے کا غم نہ ہوتا اور وہ مشتعل ہو کے حملہ کرنے کی حماقت نہ کرتا تو اس کی پسلیاں ٹوٹنے کی نوبت نہ آتی۔ غالباً اس کے بعد وہ بدحواس ہو گئے۔ ہاں، مچھیرا تو فوراً دوڑ کر باہر آ گیا کہ میرا کام ختم ہو گیا، وہ بولا۔ باقی لوگوں نے بڑی عجلت میں تلاشی لی۔ ان میں سے ایک احمق نے اپنے باس کے حکم پر الماری کے تالے کو فائر کر کے کھول لیا تھا جو انہیں بعد میں بازار سے لا کے لگانا پڑا تھا۔ مسٹر ایکس، کیا اس ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا تھا جو تالے کھولنے کا ماہر ہوتا؟ میں نے کہا۔ وہ 5واں آدمی پہنچا ہی نہیں جس کا وہ بیگ تھا۔ اسے پولیس بہت سے لوگوں کے ساتھ چوری کے ایک کیس میں تفتیش کے لیے اٹھا کر لے گئی تھی، وہ بولا۔ باقی لوگوں نے واپس آ کے ناکامی کی رپورٹ دینا کسرِ شان سمجھا۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ ان کے 10-10 ہزار مارے جائیں گے۔ وہ ایک کے بعد دوسری غلطی کرتے چلے گئے۔ انہوں نے ایک بریف کیس میں سے ایک ٹیپ بھی نکال لیا۔ وہ اسے ہی اصل سمجھے۔ کیوں؟ کیا انہوں نے اسے سن کر دیکھا تھا مسٹر ایکس؟ میں نے کہا۔ ہاں، انہوں نے گھر کے ہی ایک کیسٹ پلیئر پر اسے سنا تھا، وہ بولا۔ اس کا مطلب ہے وہ آوازیں پہچان گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو پہلے سے جانتے تھے جن کی آوازیں اس ٹیپ میں تھیں۔ وہ نہ تجربہ کار تو تھے مگر نئے لوگ نہیں تھے، میں نے کہا۔ وہ چودھری دلاور کی اور ڈی سلوا کی باتیں سن کے اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ یہی وہ خطرناک ٹیپ ہے۔ پھر یہ کہ وہ ایک فائل بھی لے گئے۔ فائل؟ کون سی فائل؟ وہ کوئی فائل وغیرہ لینے نہیں گئے تھے، وہ بولا۔ اس کے یقین نے مجھے چکرا دیا۔ وہ فائل پھر کہاں گئی؟ تم انہیں بتا دیتے کہ ٹیپ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، شیخ نے کہا۔ ایک یہ نئے کیسٹ ٹائپ اور دوسرے پرانے سپول۔ یہ غلط فہمی تو اس الو کے پٹھے میر محمد نے پیدا کی تھی جو آخر تک صرف ٹیپ ٹیپ کہتا رہا۔ اسے اب گالی کیوں دیتے ہو جو مر چکا ہے؟ اس نے تو تمہیں نہ جانے کتنی غلط باتوں سے بے وقوف بنایا، میں نے کہا۔ تم کو ٹیپ چاہیے تو یہ لو۔ میں نے گاڑی کا خانہ کھولا اور سپول کو گتے کے ڈبے سمیت پیچھے بڑھا دیا۔ لیکن کچھ باتیں میری بھی سن لو۔ معلوم نہیں ہم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں اور کیوں، اور یہ انتظار کب تک جاری رہے گا۔ میری باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں تو انہیں بھی سمجھا دینا جو سمجھتے ہیں کہ میری جان اس ٹیپ میں ہے۔
یہ پرانے الف لیلا قصوں جیسی بات ہے کہ سمندر بیچ ایک جزیرہ ہے، جزیرے میں 7 کوس پر ایک باغ ہے، باغ میں سونے کا ایک پنجرہ ہے اور اس پنجرے میں جو طوطا ہے اس میں کالے دیو کی جان ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس ٹیپ کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی فضول تھی۔ ایک جھوٹ تو میر محمد نے تم سے یہ بولا کہ ٹیپ ہم لے گئے تھے، ثبوت اگر دیکھنا ہو تو میر محمد کا فلیٹ جا کے دیکھنا، اس کے 2 دروازے زینے میں کھلتے ہیں مگر دونوں باہر سے بند نہیں ہو سکتے، ایک کی کنڈی ہی نہیں ہے باہر۔ اگر میر محمد کو ناک آؤٹ کیے بغیر فرار ہوتے تو صرف ایک دروازہ بند کر سکتے تھے، وہ دوسرے دروازے سے ہمارے پیچھے دوڑ کر آ سکتا تھا۔ وہ خاموش رہا اور میں نے اندازہ لگایا کہ میری بات کا تھوڑا بہت اثر ضرور ہوا ہے۔ دوسری بات زیادہ اہم ہے، میں نے کہا، اس نے یہ ٹیپ اپنے خلاف ہونے والی محکمہ جاتی کارروائی سے بچنے کے لیے خود اکرام شیخ کو دیا تھا۔ اس بیان کے بعد جو اکرام شیخ نے عدالت میں دیا تھا اس کے خلاف تفتیش ناگزیر تھی، خاص طور پر محرر کے اس بیان کی وجہ سے جو اس نے ٹیپ سے نقل کیا تھا۔ بے شک اب وہ محرر بھی غائب ہے اور بیان پر عبدل کے دستخط بھی نہیں ہیں، لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ تحریر محرر کی ہی ہے۔ اس کی تحریر کا نمونہ تو تھانے کے روز نامچے میں بھی ہے، یہ بیان عدالت کے ریکارڈ پر ہے۔ عدالت قدرتی طور پر یہ سوال کرے گی کہ محرر کو بلا وجہ کسی مقتول سے ایک اعتراف جرم منسوب کر کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیخ کو بلا وجہ میر محمد پر ٹیپ کی چوری کا الزام عائد کرنے میں کیا فائدہ تھا؟ تم غلط کہتے ہو، وہ بولا۔ میر محمد کو ٹیپ کے 5 لاکھ مل چکے تھے، 5 لاکھ اور ملنے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ بدعہدی اور غداری کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خمیازہ؟ میں نے طنز سے ہنس کر کہا۔ وہ بہت چالاک تھا مسٹر ایکس۔ اس نے اکرام شیخ سے کہا تھا کہ وہ نادم ہے اور اس سے ایک درخواست کی تھی۔ شیخ کہہ دے کہ کوئی شخص یہ ٹیپ تھانے میں چھوڑ گیا تھا، اگلی پیشی پر شیخ یہ بتا دے کہ گمشدہ ٹیپ مل گیا ہے، اس سے پہلے وہ اصل ٹیپ تمہارے حوالے کر کے تم سے باقی 5 لاکھ وصول کر لیتا اور بعد میں معصوم بن جاتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ شیخ پہلے ہی ایک نقل بنا چکا ہے، اس کے گھر میں بھی ویسا ہی ٹیپ ریکارڈر ہے، یقین نہیں تو اس کے گھر جا کے دیکھ لو۔ ویسے بھی وہ نوکری پر لات مار کے ملک سے فرار ہونے کی سوچ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، اب تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ ٹیپ 2 ہیں۔ افسوس کہ تم نے میر محمد کو مارنے میں بہت جلدی کی، میں نے کہا۔ وہ زندہ ہوتا تو تم اس سے پوچھ سکتے تھے کہ اصل ٹیپ کس کمپنی کا بنایا ہوا تھا اور وہ تمہیں بتاتا کہ جو ٹیپ اس نے نکالا تھا BASF کا تھا۔ وہ ٹیپ ریکارڈر بھی جرمنی کا بنا ہوا تھا، سپول ٹیپ بھی جرمن تھا۔ اب اس ٹیپ پر غور کرو مسٹر ایکس، یہ جاپانی ہے، اکائی آف جاپان۔ فرق صاف ظاہر ہے لیکن تمہارے پاس تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور وہ اصل کیا نام لیا تھا تم نے؟ MBBS۔ میری بات نے اسے چکرا دیا تھا۔ BASF۔ میں نے اس کی جہالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اگر میر کی بیوی کے پاس لے جاؤ گے تو وہ دونوں کے ڈبے دیکھ کر فرق بتا دے گی۔ اس کو تو ہم نے میر محمد کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، ساری خرابی کی ذمہ دار وہ تھی، اس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی، وہ مشتعل ہو کے بولا۔ اور میر محمد؟ وہ کچھ نہیں بولا تھا، اس ظلم کے باوجود ہم نے اسے ایک ہی دفعہ میں نہیں مار دیا تھا، وہ بولا۔ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کیا تھا۔ میر محمد کے سامنے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا کہ میر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بیوی کو گالیاں دیتا رہا اور اسے کہتا رہا کہ ٹیپ کے متعلق بتا دے، مگر اس نے شوہر کی بھی نہیں مانی اور بڑے عذاب کے ساتھ مرنا منظور کر لیا۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ ایک عورت ایسی قوت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ عورت؟ میں نے سوچا، وہ عورت نہیں، ماں تھی۔ اس کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اپنی جان بچا لیتی اور اپنی ممتا کا خون کر دیتی، اپنے بچوں کو ان خونی درندوں کے حوالے کر دیتی، ممتا کے مقدس رشتے کی آبرو گوا دیتی۔ جلد بازی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، اب تمہیں کون بتائے گا کہ اصل ٹیپ کہاں ہے؟ تم تو میر محمد کو بھی قتل کر چکے ہو مسٹر ایکس۔ اس نے دیوانگی میں ہم پر حملہ کیا تھا، وہ بولا، اور تم میں سے کسی نے اسے گولی مار دی۔ میں نے کہا، نہیں، ہم نے اسے ذبح کر دیا، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، گویا وہ لاش میر محمد کی ہے جس کا نہ سر ہے نہ ہاتھ ہے۔ میں نے کہا، اور جو ابھی قبر سے نکلی ہے وہ قبر نہیں تھی، چوہے دان تھا جس میں تم دونوں پھنس گئے ہو، وہ بولا۔ مجھے فون کرنے والے تم ہی تھے نا؟ شیخ نے اچانک کہا۔ آواز بدلی ہوئی تھی لیکن تمہارا لہجہ وہی ہے۔
وہ ہنسا۔ کیسی تھی وہ کہانی جو میں نے سنائی تھی؟ جب میں اور میرے ساتھی بوری پھینک گئے تھے تو وہاں سے کوئی الو کا پٹھا موٹر سائیکل والا نہیں گزرا تھا۔ ہمیں معلوم تھا تم تجسس اور فرض شناسی کے چکر میں وہاں ضرور آؤ گے، تم اس ڈرامے کے ہدایت کار نہیں ہو۔ میں نے کہا ایک معمولی اداکار ہو، خود کو یہ کریڈٹ مت دو کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں نہ آتا۔ شیخ نے کہا ایک حماقت تم نے بھی کی تھی، یعنی پہلے لاش کو گھڑے میں پھینک دیا تھا اور پھر اسے کچھ دور لے جا کر دفن کر دیا تھا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ تم نہ آؤ تو کم سے کم میر محمد کی گمشدگی کا راز فاش نہ ہو۔ وہ بولا بعد میں کسی نے کہا تھا کہ ایک پولیس افسر کی لاش سے بہت ہلچل پیدا ہوگی، اسے ناقابل شناخت بنا دو۔ تم نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اور آ گئے تو کھود کر کیا نکالو گے؟ محض ایک جسم، نامکمل اور بے جان، جو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے گا۔ تمہاری ذہانت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یقینی تھی کہ تم نشانات سے اصل مدفن تک پہنچ جاؤ گے۔ ہم یہاں کب تک مذاکرات کرتے رہیں گے؟ میں نے کہا جبکہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہونے کے امکانات بھی ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم سب کا انجام کیا ہوگا۔ تمہیں میرے انجام کی فکر کیوں ہے؟ وہ چڑھ کر بولا اس لیے کہ تم بھی محض ایک مہرے ہو، پیدل، گھوڑے یا فیل بھی نہیں۔ تمہارا پٹنا بھی یقینی ہے، تم بولے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ بولا یا تم مجھے بھی مشتعل کرنے کا حربہ آزما کے شکار کرنا چاہتے ہو؟ میں ایک سگریٹ تو پی سکتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری اجازت ہے؟ اس بہانے اپنی پھرتی اور چالاکی مت دکھانا۔ مجھے حکم ہے کہ تم سے کوئی سروکار نہ رکھوں، بلکہ پوری کوشش کروں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ بولا وہ لوگ صرف شیخ صاحب کو لینے آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے تو میرا سارا جسم اکڑ گیا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے انگڑائی لی اور ہاتھ نیچے لاتے ہوئے تھوڑا سا بیک ویو مرر کو چھو دیا۔ بیک ویو مرر گھوم کر پیچھے والی سیٹ کا منظر پیش کرنے لگا۔ پھر میں نے سگریٹ جلائی۔ میرا دل اچھل کر میرے سینے سے ٹکرایا اور میرا سانس رک گیا۔ پیچھے کی سیٹ پر سے میر محمد مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں مجھ پر مرتکز تھیں۔ لائٹر کی مدھم روشنی میں بھی اس کی صورت کے نقوش بالکل واضح تھے۔ اس صورت کو شناخت کرنے میں میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ وہی میر محمد تھا جس نے بہت کوشش کی تھی کہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں فٹ ہو جائے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری نظر کے سامنے صرف میر محمد کا چہرہ تھا، باقی دھڑ نہیں تھا۔ باقی دھڑ بہت پیچھے اس وقت بھی فرش خاک پر داستان عبرت بنا پڑا تھا۔ یہ صرف سر تھا، گردن سے اوپر کا وہ حصہ جو لاش کے تن سے جدا کر دیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے رکے ہوئے سانس کو خارج کیا اور پھونک مار کے لائٹر کو آف کر دیا۔ حالانکہ میرا اس پر سے انگوٹھا ہٹا لینا ہی اس کے شعلے کو دبا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور دھواں خارج کرتے ہوئے ایک بار پھر بیک ویو مرر میں دیکھا۔ شیخ نے یقیناً میری حالت میں رونما ہونے والے تغیر کو نوٹ کر لیا تھا۔ تم نے مجھے سگریٹ نہیں دی، وہ بولا۔ سگریٹ پینے کے ادب آداب سب بھول گئے؟ سوری، میں نے چونک کر کہا۔ پہلے ان سے تو اجازت لے لو، ہمارے جیلر صاحب سے۔ مسٹر ایکس، کیا میں بھی سکندر سے ایک سگریٹ لے سکتا ہوں؟ شیخ نے کہا لے لو، اور ہو سکے تو ایک مجھے بھی دے دو۔ اس نے بڑی شان استغنا سے کہا۔ میں نے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکال کے شیخ کی طرف بڑھائی اور اپنے لائٹر سے جلائی۔ امید کی ایک کرن پل بھر کے لیے روشن ہوئی۔ میں نے سگریٹ اور لائٹر دونوں مڑ کر دے کے بغیر پیچھے بڑھائے۔ حسب توقع اس نے ایک ہاتھ سے ریوالور تھامے رکھا اور سگریٹ کا پیکٹ لینے کے لیے دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا۔ معلوم نہیں یار شیخ، اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے؟ میں نے ایک بہت بے مقصد بات کی اور بظاہر غیر ارادی طور پر میرا وہ ہاتھ پیچھے ہو گیا جو سگریٹ اور لائٹر اپنے شانے کے پیچھے پکڑانے کے لیے آگے بڑھا ہوا تھا۔ یہ ایک بے ضرر سی بات تھی جس کا ہماری موجودہ صورتحال سے ذرا بھی تعلق نہیں تھا۔ مسٹر ایکس نے ہاتھ اور آگے بڑھا کے دونوں چیزیں لے لیں۔ مشکل یہ تھی کہ وہ عین اکرام شیخ کے پیچھے تھا، چنانچہ مجھے بیک ویو مرر میں نظر نہیں آتا تھا۔ بالکل دوسرے کنارے پر، یعنی میرے پیچھے میر محمد کا سر سیٹ پر یوں رکھا ہوا تھا کہ میں نگاہ اٹھا کے دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں مجھے گھورنے لگتی تھیں۔ بیک ویو مرر کا زاویہ، جس میں پہلے پیچھے کی سڑک اور ٹریفک نظر آتی تھی، میرا ہاتھ لگنے سے ایسے زاویے پر آ گیا تھا جسے درست کرنا اب مشکل تھا۔ چاہتا میں یہی تھا کہ اس آئینے میں اپنے دشمن کا چہرہ دیکھوں، مگر میرا ہاتھ ایسے لگا کہ آئینہ دوسری سمت میں گھوم گیا۔ اس نے دائیں ہاتھ میں ریوالور پر گرفت مضبوط رکھی۔ پیکٹ کو گود میں رکھ کے اس نے بائیں ہاتھ کی مدد سے ایک سگریٹ نکال کے لبوں میں دبائی اور پھر بائیں ہاتھ سے ہی لائٹر کو دبا کے روشن کیا۔ یہ لوگ تمہیں کہاں لے جائیں گے شیخ؟ میں نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔
टेप तो मिल गया है इनको। बज़ाहिर मैं पीछे की तरफ बिल्कुल मतवज्जो ना था, लेकिन दर हकीकत मेरी तमाम तवज्जो पीछे थी। मुझे मालूम था कि वो सिगरेट का पैकेट और लाइटर मुझे वापस देने के लिए हाथ आगे बढ़ा चुका है। मैंने बात शेख से जारी रखी और हाथ को थोड़ा सा पीछे किया। इसने अपना हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ाया ताकि दोनों चीजें मेरे हाथ तक पहुंच जाएं। अचानक मैंने देखा कि इसका हाथ तकरीबन मेरे कंधे के पास है। वो लम्हा बहुत मुख्तसर था जब मैं हाथ पकड़ के एक झटके में इसे आगे ला सकता था और इसी वक्त हाथों की कुव्वत पर खुद को उठाकर पैरों को समेटते हुए इस खाली जगह से गुजर सकता था जो सीट और फॉक्सवैगन की छत के दरमियान थी। वो झटके से आगे आता और इसका मुंह अपने मुकाबिल सीट की पुष्ट से टकराता और वो इतना झुक जाता कि मैं इसके ऊपर जा गिरता। लेकिन ये बात यकीनी थी कि इसके रिवॉल्वर से एक गोली जरूर निकलेगी। जब इसका तवाज़ुन बिगड़ेगा तो रिवॉल्वर का रुख भी बदलेगा, मगर किस हद तक? हमला होते ही इसका ज़हनी रद्द-ए-अमल किसी खुदकार मशीन की तरह होगा। अपने हाथ को मेरे हाथ की गिरफ्त में महसूस करते ही वो फायर करेगा और इस लम्हे के एक मुख्तसर तरीन हिस्से में जब मैं अचानक इस पर हमला करूंगा वो आगे आ रहा होगा और मैं इसको ज़ेर करने के लिए पीछे की तरफ छलांग लगा दूंगा। मगर अभी इतना ही वक्त गुजरा होगा कि मैं ऊपर उठ जाऊं, वो फायर कर चुका होगा। इस वक्त रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली कहाँ जाएगी? मेरा अंदाजा ये था कि रिवॉल्वर का रुख इस वक्त इकराम शेख के सर की तरफ है। दुश्मन के जहन में ये ख्याल भी नहीं कि मैं जो बड़े पुरसुकून तरीके पर हकीकत पसंदी से काम लेते हुए तस्लीम कर चुका हूँ कि दुश्मन जबरदस्त है और मुकाबला बेसूद है। यकलख्त अपनी बेज़रर गुफ्तगू को मुनक़ता करके और जुमला अधूरा छोड़ के इस पर हमला करने वाला हूँ। मैं ये भी जानता था कि जब फायर होगा तो रिवॉल्वर का रुख ऊपर की बजाय कुछ नीचे हो जाएगा, लेकिन रिवॉल्वर इकराम शेख के बिल्कुल पीछे बहुत करीब था। थोड़ा नीचे होने के बावजूद रिवॉल्वर की गोली इसको कहीं भी लग सकती थी। गर्दन में, इससे नीचे रीढ़ की हड्डी में, शाने से कुछ नीचे बाईं तरफ से दिल में। हर सूरत में ये गोली मुहलिक साबित होती। मेरी बहादुरी का इनाम ये एहसास होता कि मैंने इकराम शेख को मरवा दिया। बराह रास्त ना सही, बिलवास्ता तौर पर मैं इसके कत्ल का जिम्मेदार हूँ। हाँ, अगर रिवॉल्वर इतना झुक जाए कि गोली सीट के नीचे फर्श पर लगे या 10% अमकानात की सूरत में हाथ के ऊपर उठने से छत फाड़ के निकल जाए तो मैं इस दुश्मन को मगलूब कर सकता हूँ जिसे अपनी ताकत पर नहीं, इस छोटे से आतिशी और हलाकत है इस खिलौने पर भरोसा था जो इसके हाथ में था। वो नहीं जानता था कि इससे ज्यादा इत्मीनान मुझे अपने खाली हाथों की कुव्वत पर है, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसलिए कि खतरा मेरी जान को नहीं, मेरे दोस्त इकराम शेख की जिंदगी को था।